اتنی دور سے آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ احمر بھائی، نئی جگہوں پر ہو رہے ہیں قبضے اور پاکستان کی آرمی واپس لوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ ایسے حملے ہو رہے ہیں جس کے بارے میں پاکستان آرمی سوچ نہیں رہی۔ وہ سوچتے ہیں کہ آنے والا دن بہتر ہوگا، لیکن وہ پچھلے دن سے بدتر نکلتا ہے۔ لڑائی اب کس محاذ پر پہنچ گئی ہے؟ جی نمستے۔ نمسکار۔ یہ 77 سال سے پنجاب کے جہادی جلادی فوج ہمارے بلوچوں کے علاقے میں گھس کر بلوچوں سے جو اپنے گاؤں میں اپنے شہروں میں رہتے ہیں ان سے، یہ چیچا وطنی سے، سرگودا سے، قصور سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے کلمہ پڑھ کے ہمارے زمین پہ آ کے ہمارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ بھائی وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے زمین پہ بیٹھے ہیں، اپنے مادر وطن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے آ کے ان پہ زبردستی قبضہ کر کے 27 مارچ 1948 سے آپ نے ان کے اوپر زبردستی قبضہ کیا، اور آ کے آپ ان سے ان کے گھروں کے اندر پوچھتے ہیں، ان کے محلوں میں آ کے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کون سا کلمہ پڑھ کے یہ آئے ہیں؟ یہ کس قسم کا ان کا بلیف سسٹم ہے؟ یہ کہاں کی ناجائزی ہے؟ کب تک لوگ برداشت کریں گے راجیو بھائی؟ ایک حد ہوتا ہے ہر چیز کا۔ انہوں نے حد سے زیادہ زیادتی ہمارے اوپر کر دیے۔ یہ جو سور خور جنہ، اس کے یہ جو رکھوالے دال خور، یہ پنجابی جہادی، ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے شیروں سے یہ مقابلہ کریں۔ میرا سلام پیش کرتا ہوں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ہمارے مجاہدین کو، ہمارے فریڈم فائٹرز کو۔ یہ جہاد کا لفظ میں دوبارہ لیتا ہوں، مجھ سے غلطی سے ہو گئی۔ ہمارے فریڈم فائٹرز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے کہ ان کے جہادیوں کا نیند حرام کر دیا ہے بلوچستان میں۔ ہمارے فریڈم فائٹرز ایک اعلیٰ مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ آ کے یہ جو ڈیرہ حسن آباد کا یہ جو سلم ڈاگ ہے، انہوں نے ہمیں للکارا کہ آپ سے جو 1500 ہیں ہم آپ کو 10 نسلوں تک دیکھیں گے۔ یہ کہاں کی بکواس کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کی آپ دیکھیں آپ کے حادثہ ہو جاتا ہے ہندوستان میں، اس پہ یہ پنجابی جہادی جشن مناتے ہیں۔ یہ کون سا ان کا مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ کے ہاں جو جہاز کا جو ایئر انڈیا کی جہاز گر گئی تھی، اس پہ یہ مریم نواز شریف نے جو ٹویٹ کیا، اس میں اس کو ایسے لگ رہی تھی یہ خوشی منا رہی ہے۔ یہی وہی مریم نواز شریف ہے جنہوں نے عاصم منیر کے لیے 5 ستارے والے قمیض بھیجا ہے۔ یہ 5 ستارے لگا کے عاصم منیر اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہہ رہا ہے۔ یہ بلوچستان ان کی فوج کے لیے واٹر لو ثابت ہوگا۔ ان کے لیے یہ شکست فاش ہمارے سرزمین پہ کھائیں گے۔ پوری دنیا نیند آرام سے سوئے گی جب ان کے فوج کو ہم شکست دیں گے۔ یہ زیادہ وقت کی بات نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے، جلدی ہوگا۔ امید اس بات کی آپ بھی لگا کے بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ۔ لیکن احمر بھائی، جگہ جگہ قبضے ہو رہے ہیں، نئی جگہوں پر بی ایل اے کے لڑاکے قبضے کر رہے ہیں، فریڈم فائٹرز قبضہ کر رہے ہیں، سی پی سی کے تو خیر بھول ہی جائیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ہولڈ ہے اس وقت، یہ پاکستان آرمی کے پیر اکھاڑ دے گا بہت جلدی؟ بالکل۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو بھی ان کے کرنل، ان کے بریگیڈیئر جو بھی ہے، یہ جو ہمارے علاقوں سے جب بھی یہ گزرتے، ان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھتے کہ مقناطیس کہاں لگا ہوا ہے۔ اب کے جو ہے ہمارے جو بی ایل اے کے فائٹرز نے بڑا اچھا ستھرا کام کیا ہے، ان کو مقناطیس چپکا دیتے ہیں۔ مقناطیس چپکتے ہی مقناطیس چپکتے ہی
یہ وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو پہنچنے کا بہت شوق ہے. تو یہ مقناطیس اب یہ مجھے لگتا ہے جتنے کرنل، یہ بریگیڈیئر، یہ میجر، یہ سارے جو ہے اپنی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ کہاں مقناطیس چپکا ہوا ہے. ان کی خیر نہیں ہے. یہ ڈیمورلائز ہو گئے. یہ بالکل ہی جو ہے ناکارہ فوج ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. اب راجیو بھائی میں آپ سے کہوں، ان ٹھیک. فوجی بے غیرتوں کو آپ دیکھیں. ہوں. آج کی بات نہیں، میں آپ سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہوں. انہوں نے ان کا کیا کہنا تھا کہ یہ بلوچ خواتین اتنے نیڈر ہیں کہ انہوں نے اپنے شلواروں میں گن چھپائے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ان کا کیا مطلب تھا، کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے عورتوں نے اپنے شلواروں میں گن چھپائے ہوئے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے عورتوں نے اپنے شلواروں میں گن چھپائے ہوئے تو آپ کی جہادنوں نے کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں. یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے تھے. یہ دیکھیں، یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کانکر